اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد وسلم كما تحب وترضى أن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لائق صد احترام باوقار معزز مشائخ و علماء کرام، ائمہ اعظام، شورا اسلام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اور آپ کو آج کی زیوکار پربہار شاندار محفل میں دارالعلوم کے اس جشن دستار بندی کی اس شاندار محفل میں حاضری کا شرف عطا کیا، اور اپنی اور اپنے محبوب مکرم نبی رحمت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے محبوب بندوں کے ذکر پاک کے حوالے سے باہمل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. سالانہ پروگرام کے انعقاد پر میں مولانا عبدالشکور صاحب اور مدرسے کے انتظامیہ، ان کے جملہ کارکنان، وابستگان، سرپرستان کو دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک کو تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس وفا ایثار اور پاکیزہ جذبے کے ساتھ اس محفل کے رول کو پلے کیا، اس محفل کو سجایا ہے، اللہ پاک ان کی اس خدمتوں کو، کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے اور نبی اور آل نبی کے فیضان سے مالا مال فرمائے. دوستوں، مولانا اختر صاحب سے یہ مجھے کچھ لینے گئے تھے، راستے میں بہت سی باتیں ہوئی، میں ان کا بھی نہایت ہی مشکور و ممنون ہوں جن کے توسط سے تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ محفل تک حاضر ہوں آپ کے روبرو. بہت کچھ بتایا مدرسے کے تعلق سے، بڑی خوشی ہوئی، کہا حضور کچھ کہہ دیجئے گا، تو میں نے کہا کہ مولانا کیوں نہیں کہوں گا، اس لیے کہ یہ مدرسے میں جو طلبہ پڑھتے ہیں یہ رسول کے مہمان ہیں، اور جب رسول کے مہمان ہوئے تو خود مدرسہ رسول کا گھر ہوا. تو رسول کے گھر کے لیے، رسول کے مہمانوں کے لیے غلام رسول سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ وہ حضرات قلبی طور سے، ذہنی طور سے اور مالی طور سے اس مدرسے کا تعاون کریں اور زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، کیونکہ وہ یہاں بھی کام آئے گا اور وہاں بھی انشاءاللہ کام آئے گا. دوستوں، وقت بہت کم ہے. ہمارے پیشرو خطیب وہ بھی فرما رہے تھے وقت کم ہے، وہ بھی 2020 بتا کر کھیلنے لگے، اور ماشاءاللہ بڑا شاندار جاندار خطاب رہا ہے. اور ابھی میرے بعد بھی آپ کو خطاب سننا ہے، نعت سننا ہے، نبی کی کچھ بات سننا ہے، اور نہ نعت کا سلسلہ کبھی ختم ہوتا ہے، نہ نبی کی بات کا سلسلہ. یہ رات ختم ہو جائے گی لیکن نہ نبی کی بات ختم ہوگی، نہ نبی کی نعت ختم ہوگی. اور سچ یہ ہے کہ میرے نبی کی پوری صحیح صاف تعریف کوئی کر ہی نہیں سکتا. کرے تو کیسے کرے؟ تعریف سے پہلے معرفت چاہیے، پہچان چاہیے، اور میرے نبی کو کسی نے پہچانا ہی نہیں. جانا، مانو، پہچاننے کی کوشش نہ کرو. نبی کیا ہے خدا جانے، خدا کیا ہے نبی جانے. بس تعریف کرتے رہو. اور جہاں تک حضور کی نعت کی بات آتی ہے، تعریف کی بات آتی ہے، تو مجھے ہمسر لکھنوی کا وہ شعر یاد آتا ہے. وہ کہتے ہم کہاں اور کہاں نعت نبی ہے ہمسر، صرف حسان سے آواز ملا لیتے. دوستو، حضرت حسان بن ثابت ایسے صحابی رسول ہیں، خدا کی قسم ایسے صحابی رسول ہیں جن کے لیے خود بارگاہ رسول اللہ میں ممبر لگتا تھا. ایسے صحابی رسول ہیں جن کے لیے خود بارگاہ رسول اللہ میں ممبر لگتا تھا. اور ہمارے تمہارے پیارے آقا حضرت حسان کو ممبر پر بٹھاتے تھے، سرکار خود نیچے بیٹھتے تھے، حضرت
پڑھتے تھے. اب یہیں سے نظریہ ابھر کر دوستوں سامنے آ گیا کہ نعت پڑھنا حسان کی سنت ہے. نعت پڑھنا حضرت حسان صحابی رسول کی سنت ہے اور نعت سننا رسول اللہ کی سنت. آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم صحابی رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہیں اور نیچے بیٹھ کر سننے والوں اپنی قسمت پر ناز کرو کہ تم پیغمبر اسلام کی سنت پر. ہم سب سن رہے سنا رہے ہیں, آپ سب سن رہے ہیں, تو میں بھی کچھ سنا دوں. بالکل میں یہ رات اچھی خاصی گزر چکی ہے, میں بالکل ترنم میں نہیں پڑھوں گا, کیونکہ اگر میں نے ترنم سے پڑھنے کی کوشش کی تو شعرا کا تبسم بگڑ جائے گا. رات کے 12 بجنے کو سن لیجیے. اور آج کل شعرا کا حال بہت برا ہے. اکثریت کا حال جو میں نے دیکھا, ایک شعر ایک مطلع 2 شعر کہہ کے شروع کرتے ہیں اور جب تک مطلی نہیں آ جاتی ان کا مطلع ختم نہیں ہوتا. تو میں ان میں سے نہیں ہوں, سناتا ہوں. سننا ہے. دیکھو میں بھی 22 دن سے مسلسل چل رہا ہوں. رات میں تقریر ہو رہی ہے, پھر رات ہی میں سفر ہو رہا ہے. مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ آپ قبرستان میں نہیں ہیں, کہ اللہ کے ولی کے میدان میں ہیں. اسیرے کاکلو رخسار رہیے, اسیرے کاکلو رخسار رہیے, فقیر کوچے سرکار رہیے. اسیرے کاکلو رخسار رہیے, فقیر کوچے سرکار رہیے. اور دوا مدینے سے آتی رہے گی, دوا مدینے سے آتی رہے گی. ارے نبی کے عشق میں بیمار رہیے, نبی کے عشق میں بیمار رہیے. اور ہمیں چلنا ہے. تمام چنوتیوں کو مد نظر رکھ کے کہہ رہا ہوں, ہمیں چلنا ہے, تمہیں چلنا ہے. ہمیں چلنا ہے, تمہیں چلنا ہے. سوئے کربلا حسینی بن کے اب تیار رہی. آپ کے سننے کا جیسا ہی ڈھنگ ہوگا, میرے ویسے ہی سنانے کا رنگ ہوگا. ایک گنہگار کو اور کیا چاہیے؟ ایک گنہگار کو اور کیا چاہیے؟ عمر بھر دامن مصطفیٰ چاہیے. 40 دن کے لیے نہیں, عمر بھر. ایک گنہگار کو اور کیا چاہیے؟ عمر بھر دامن مصطفیٰ چاہیے. اور اہل کفر و ضلالت کو تھانہ بھون, اہل کفر و ضلالت کو تھانہ بھون, اہل سنت کو احمد رضا چاہیے. اہل سنت کو احمد رضا چاہیے. اور شیخ احمد رضا خان یہ لکھ کر گئے, دکھانے کی ذمہ داری میری ہے. شیخ احمد رضا خان یہ لکھ کر گئے, ہم کو سادات کی خاک پا چاہیے. ہم کو سادات کی خاک پا چاہیے. اور آل غوث الورا نسبت چشتیہ کمال اشرفی اور کیا چاہیے؟ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات, خوش بخت و خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ پاک اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, اذا مررتم بریاض الجنت فرفعوا, اے میرے غلاموں جب جنت کے باغ میں جاؤ تو کچھ کھا پی لیا کرو. اے میرے غلاموں جب جنت کے باغ میں جاؤ تو کچھ کھا پی لیا کرو, اپنی خوراک لے لیا کرو.
اصحاب رسول نے حیران ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کہاں ہیں جہاں ہم جائیں اپنی خوراک لے لیں، کچھ کھا لیں، کچھ پی لیں؟ پیارے آقا اس سے پہلے جس جنت کا آپ نے ذکر فرمایا اس کا تعلق قیامت سے، لیکن آپ فرماتے ہیں جس جنت میں جاؤ تو کچھ کھا پی لیا کرو، اپنی خوراک لے لیا کرو۔ تو پیارے آقا اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کہاں ہیں؟ قربان جائیں حضور کے غلاموں، نبی کی کرم نوازی پر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مجالس الذکر، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہی جگہ جنت کا باغ ہوتا ہے۔ اس وقت حدیث رسول کی روشنی میں آپ کہاں ہیں؟ بولیے بولیے پیچھے والے، آپ اس وقت حدیث رسول کی روشنی میں کہاں ہیں؟ جنت کے باغ میں ہیں۔ جنت ہے پر دکھ رہی ہے؟ کوئی سرفیرہ کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے حضرت جنت ہے تو نظر آنا چاہیے، جنت ہے تو دکھنی چاہیے؟ وہ رب چاہے تو دکھا سکتا ہے جنت، وہ رب چاہے تو دکھا سکتا ہے جنت، لیکن دکھاتا نہیں۔ کیوں کیوں کیوں؟ کیونکہ اگر تم نے دیکھ کر مانا جنت، توجہ، اگر تم نے دیکھ کر مانا جنت تو وسیلہ تیری آنکھیں بنیں گی، اگر دیکھ کر مانا جنت تو وسیلہ تمہاری آنکھیں بنیں گی، آنکھیں، اور زبان مصطفیٰ سے سن کر مانا تو وسیلہ خود مصطفیٰ بنے۔ اگر تم نے دیکھ کر مانا جنت تو وسیلہ تمہاری آنکھیں، اور زبان مصطفیٰ سے سن کر مانا تو وسیلہ خود مصطفیٰ بنیں گے۔ تو وہ رب تمہیں دکھا کے نہیں، زبان مصطفیٰ سے سنوا کے منوانا۔ تو اس وقت آپ حدیث رسول کی روشنی میں کہاں ہیں؟ جنت کے باغ میں ہیں، جنت میں۔ آج کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، حضرت تعبیذ دے دیجیے، کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے ٹونا کر دیا ہے، کسی نے کرتب کر دیا ہے، کچھ باباؤں نے سکھا دیا ہے۔ حضور بڑی پریشانی چل رہی ہے، بڑی تکلیف میں ہوں، ہر گھر میں ٹینشن ہے، کہیں ساس بہو کا جھگڑا ہے، کہیں بھائی بھائی کا جھگڑا ہے، کہیں طرح طرح کی تکلیفیں ہیں۔ لوگ آتے ہیں حضور بڑی پریشانی چل رہی ہے، دعا کر دیجئے، تعبیذ دے دیجئے، گنڈا دے دیجئے، یہ دے دیجئے۔ سنیے، اس جشن دستار بندی کے اس پروگرام سے آپ کو ایک تعبیذ دے کر جا رہا ہوں، اور اسی حدیث رسول کی روشنی میں دے رہا ہوں۔ آقا فرماتے جس جگہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو وہ جگہ کیا بن جائے؟ بولیے کیا ہے؟ جنت کا باغ۔ توجہ، جنت کا باغ، جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو، قرآن کی تلاوت ہو، وہ جگہ کیا ہے؟ جنت کا باغ۔ 1 منٹ ذکر ہو تو 1 منٹ جنت کا باغ، 10 منٹ ذکر ہو تو 10 منٹ جنت کا باغ، 1 گھنٹہ ذکر ہو تو 1 گھنٹہ جنت کا باغ، 10 گھنٹہ ذکر ہو اللہ اس کے رسول کا تو 10 گھنٹہ جنت کا باغ۔ تو پھر میں کہتا ہوں حضور کے غلاموں، اپنے گھر میں پھر اللہ اس کے رسول کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جب تم اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، تو تمہارا گھر جنت بن جائے، اور جب تمہارا گھر جنت، تو پھر جنت میں کسی کا جادو نہیں چلتا، جنت میں پھر ٹونا کسی کا نہیں چلتا، پھر جنت میں نحوستیں نہیں ہوتی، پھر جنت میں تکلیفیں نہیں ہوتی، پھر جنت میں بے برکتی نہیں ہوتی، پھر جنت میں لڑائی جھگڑا۔ تو اپنے گھر کو جنت بناؤ، اور جنت کیسے بنے گا؟ اللہ اس کے رسول کے ذکر سے، حلقہ ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، ذکر و اذکار سے اپنے گھر کو جنت بناؤ، اور جب تمہارا گھر جنت بن جائے گا تو پھر جنت میں کسی کا جادو نہیں چلتا، جنت میں کسی کا ٹونا نہیں چلتا، جنت میں پھر تکلیفیں نہیں ہوتی، جنت میں پھر بے برکتی نہیں ہوتی۔ میں یہ حدیث پاک جب میں نے پڑھا تو میں سوچنے لگا اللہ اکبر، یہ 15ویں صدی ہے، آج ہم جیسے گنہگار، خدا کی قسم قربان جاؤ،
रहमतुल लिल आलमीन की रहमतुल लिल आलमीनी पर हम जैसे गुनहगार बैठकर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर दें, कुरान की तिलावत कर दें, तो वो जगह जन्नत का बाग बन जाए, वो जगह जन्नत का बाग बन जाए। 15वीं सदी, आज हम जैसे गुनहगार बैठकर जिस महफिल में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करें, वो जगह जन्नत का बाग बन जाए, तो सोचो उन मजलिसों का हाल क्या रहा होगा जहां अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, असहाबे पैगंबर की उन मजलिसों का हाल क्या रहा होगा जहां जिक्र नबी नहीं, खुद जाते नबी जलवा करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, सुल्तानुल खुतबा, नारे रिसालत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मौलाना पूछ पूछ कर चलना पड़ रहा है, ये दौर आ गया, अब हम लोगों को भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि जब रात जलसे का सिस्टम नहीं सही करोगे कि ये रात जो है सोने के लिए बनी है, जलसे का मैनेजमेंट, जलसे का सिस्टम सही कीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब रात के 2 बजे जलसा 3 बजे खत्म होगा तो लोग जाके सोएंगे, फजर गोल कर देंगे, है कि नहीं? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माहौल खूबसूरत है, मेरी दुआ है कि इस खूबसूरत माहौल में आप भी खूबसूरत हो जाए। वक्त का तकाजा है कि माहौल को खूबसूरत बनाएं। अभी मेरे बाद भी आपको खिताब समाअत करना है। दोस्तों, वक्त हमसे मुतालबा कर रहा है कि अब जरूरत है कि सूफिया इकराम, बुजुर्गान दीन की तालीमात और उनकी रवायात को जिंदा किया जाए। आज मैं इस यकीन, इस नजरिए, इस अकीदे के साथ कुर्सी खिताबत पर मुतमक्किन हूं, जहां आप मेरी बात सुन रहे हैं, वहीं जो साहिब मजार हैं वो भी मेरी बात सुन रहे हैं। दोस्तों, वक्त हमसे मुतालबा कर रहा है, तकाजा कर रहा है कि हम अपनी अजीम खानकाहों के पैगामात को नश्र करें, और उसमें सबसे अहम और बुनियादी चीज जो है वो ये है कि हम और आप सब मिलकर अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें। क्या पैदा करें? इत्तेहाद पैदा करें, यूनिटी पैदा करें, एकता पैदा करें। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है दोस्तों। वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, बट कर ना रहो, जुदा जुदा ना रहो, अलग अलग ना रहो, बल्कि मुत्तहिद हो जाओ। दोस्तों, ये कुरान हमसे क्यों कह रहा है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो? जब इस आयत करीमा के अंदर हम झांक कर देखते हैं तो ये बात उभर कर सामने आती है कि इख्तलाफ, इंतशार, इख्तलाफ वहीं पैदा होता है जिसने रस्सी को मजबूती से न पकड़ा। अब ये रस्सी क्या चीज है, बहुत शॉर्ट तरीके से आपको समझा दूं। ये अल्लाह की रस्सी, हबलुल्लाह, अल्लाह की रस्सी। इसकी 3 तफसीर, बाज़ मुफस्सिरीन ने 3 तफसीर, हबल की जो तफसीर है वो 3। पहली तफसीर, हबलुल्लाह, अल्लाह की रस्सी से मुराद, बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह का दीन है। क्या है? अल्लाह का, बोलिए, अल्लाह का दीन है। अब सवाल पैदा होता है अल्लाह का दीन क्या है? तो जवाब मिला, इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का दीन इस्लाम है। तो क्या मतलब? अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ो। क्या मतलब? जो दीन की तालीमात है, हिदायत है, उस पर अमल करो। पकड़ने का मतलब ये है, पकड़ने का मतलब जो भी दीन की तालीमात है, हिदायत है, उस पर अमल करो। पकड़ने का मतलब ये है, पकड़ने का मतलब ये नहीं हजरत हमने दीन को पकड़ रखा है। हमने पूछा कैसे पकड़ रखा है, कहां पकड़ रखा है? अजान हो रही है, नमाज के लिए मस्जिद न जाओ, ये दीन का पकड़ना है। अल्लाह ने सेहत दिया है, रोजा न रखो, ये दीन का पकड़ना है। साहिब निसाब हो, ज़कात अदा न करो, ये दीन का पकड़ना है। साहिब इस्तिताअत हो, हज न करो, ये दीन का पकड़ना है। अल्लाह ने दौलत दिया है, बेवाओं का सहारा न बनो, ये दीन का पकड़ना है। यतीमों के सर पे शफकत का हाथ न फेरो, ये दीन का पकड़ना है। झूठ बोलो, ये दीन का पकड़ना है। गीबत करो, ये दीन का पकड़ना है। चुगलखोरी करो, ये दीन का पकड़ना है। सूद खाओ, ये दीन का पकड़ना है। गीबत करो, ये दीन का पकड़ना है।
شادیوں میں غیر شرعی امور اڈاپٹ کر دو, یہودیوں کے کلچر اپنے دینی معاملات میں شامل کر دو, یہ دین کا پکڑنا ہے؟ نہیں پیارے, یہ تو دین کا پکڑنا, یہ سب بے دینی ہے. پھر دین کے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ تو دین کے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز تم پر فرض ہے, پڑھنا ہوگا. روزہ تم پر فرض ہے, رکھنا ہوگا. صاحب نصاب ہو تو زکات تم پر فرض ہے, دینا ہوگا. صاحب استطاعت ہو تو حج تم پر فرض ہے, کرنا ہوگا. اللہ نے دولت دیا ہے تو غریبوں کی مدد کرنا ہوگا, بے سہاروں کا سہارا بننا ہوگا, یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنا ہوگا, برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا, اور اپنے بچے بچیوں کی شادیوں میں غیر شرعی امور نہیں, غیر شرعی معاملات نہیں, بلکہ اپنے بچے بچیوں کی شادیوں میں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی محفل کا انعقاد کرنا ہو. یہ ہے دین کے پکڑنے کا مطلب. جو بھی دین کی تعلیمات ہے, ہدایات ہے, اس پر عمل کرو. یہی پیغام اسلام کا ہے, اور یہی پیغام اسلام لانے والے پیغمبر اسلام کا ہے, اور یہی پیغام تمام بزرگان دین کا ہے. ایک تفسیر تو یہ ہو گئی. دوسری تفسیر بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے. کیا ہے؟ قرآن ہے. آپ تمام ادراک راستہ دے دیں, کھڑے ہو جائیں, ادب سے کھڑے ہو جائیں. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. صادق فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد دامن اہل بیت ہے. کیا ہے؟ دامن کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کر دیا تاکہ آپ کو پناہ مل جائے. لیکن یہ تیسری تفسیر دوستو ایسی ہے, یہ تیسری تفسیر ایسی ہے جس میں پچھلی دونوں تفسیریں ہیں. یہ تیسری تفسیر ایسی ہے جس میں پچھلی دونوں تفسیریں ہیں, کیونکہ جنہیں اہل بیت مل گئے انہیں قرآن بھی مل گیا, انہیں دین بھی مل گیا. یہ تیسرا قول پچھلے دونوں کو جامع, کیونکہ جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں قرآن ہوگا, جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں دین ہوگا. ایسا ممکن ہی نہیں کہ اہل بیت ہو اور بے دینی ہو. ایک روایت بھی پیش کر دوں کنز المال کی. علی مال قرآن والقرآن ما علیکن. علی قرآن کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ, نہ یہ اس سے جدا نہ یہ اس سے جدا. مطلب یہ ہے کہ جہاں اہل بیت وہاں قرآن, جہاں اہل بیت وہاں دین. معلوم ہوا اگر تم قرآن سمجھنا چاہتے ہو, دین سمجھنا چاہتے ہو, تو اہل بیت کی بارگاہ میں آؤ. یہاں تمہیں قرآن بھی سمجھ میں آئے گا, یہاں تمہیں دین بھی سمجھ میں آئے گا. معلوم ہوا جنہیں اہل بیت کا قرب ملا وہ تعلیم یافتہ, جنہیں اہل بیت کا قرب ملا وہ دیندار, جنہیں اہل بیت کا قرب ملا وہ ہدایت والے. ارے وہ بے دین ہو ہی نہیں سکتا جن کے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. عداوت اہل بیت کی بنیاد پر تم امیر تو ہو سکتے ہو لیکن مصطفیٰ کے در کے فقیر نہیں ہو سکتے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ پھر گفتگو